کپڑوں کا، وہ اس کی اطلاع آئی ہے کہ ڈوب گیا۔ آپ نے گردن جھکائی، تھوڑی دیر سکوت کیا، اور اس کے بعد اس سکوت کے بعد گردن اٹھائی اور فرمایا الحمدللہ، پھر بات شروع کر دی۔ اس کے بعد دوسرا کچھ عرصے کے بعد پھر وہی خادم آیا کہ حضرت مبارک ہو، وہ خبر غلط نکلی، وہ جہاز آپ کا نہیں ڈوبا تھا، کوئی اور ڈوب گیا، اور آپ کا مال صحیح سالم ہے۔ آپ نے پھر گردن جھکائی، تھوڑی دیر جائزہ لیا، اور اس کے بعد گردن اٹھائی، فرمایا الحمدللہ، اور بات شروع کر دی۔ علماء تو بال کی کھال نکالتے ہیں، ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ مال جو ڈوب رہا تھا، جس کی اطلاع آئی تھی ڈوبنے کی، وہ اگر حلال کا مال تھا تو اس پر آپ نے الحمدللہ کہا، وہاں تو مقام الحمدللہ کہنے کا نہیں تھا، انا للہ پڑھنے کا مقام تھا۔ سنت تو یہ ہے کہ جب نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، تو آپ نے الحمدللہ کیسے کہا؟ اور اگر وہ مال حرام کا تھا، اب یعنی سوال کرنے والے بھی بے باک ہوتے، اگر وہ مال حرام کا تھا تو اس کے ملنے پر الحمدللہ کیسے کہا آپ نے؟ کہ جب دوبارہ وہ جہاز ملنے کی اطلاع ملی تو آپ نے الحمدللہ کیسے کہا؟ حرام مال پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ نہ میں نے اس وقت اس کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا تھا، نہ اس کے ملنے پر الحمدللہ کہا، میں نے تو اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اس میں اس کے ڈوبنے سے کوئی کمی تو نہیں واقع ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ نہیں، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں آیا اس کا، تو میں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ میرے قلب پر اس کا مال کے ضائع ہونے کا کوئی اثر نہیں۔ پھر جب وہ ملا تو میں نے دوبارہ جائزہ لیا کہ کیا اس مال کی محبت میرے دل میں بڑھی، یا اس سے میرے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کوئی فرق آیا؟ تو فرمایا الحمدللہ، میں نے محسوس کیا کہ کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ حضرات ایسے تعلیم یافتہ ہوتے تھے، اور ایسے ان کا تعلق حق تعالی شانہ سے اتنا بڑھ کر تھا۔ ابھی مجھ سے یہ فرمائش کی گئی تھی، اور وہ فرمائش چونکہ ایک جاہل سے کی گئی ہے، سمجھا، کہ اس معاملے میں تو بالکل ہی جاہل ہوں، کہ 11ویں سنا ہے کہ اسی مہینے میں منائی جاتی ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا، ابھی بتایا ایک صاحب نے کہ اس مہینے میں جو 11ویں منائی جاتی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ شاید یہ 11ویں رجب میں منائی جاتی ہے، اسی کو 11 رجبی بھی کہتے تھے، 11ویں بھی کہتے تھے۔ میرے علم میں تو یہ تھا، لیکن آج یہ پہلی بار میرے علم میں اضافہ ہوا کہ 11ویں اس مہینے میں منائی جاتی ہے۔ یہ 11ویں کیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو سوال ایسے جاہل آدمی سے کیا گیا ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ جس چیز کا سوال کیا گیا ہے وہ ہے کیا۔ تو اس واسطے ایک بات اصولی عرض کر دیتا ہوں، وہ چونکہ فرمائش ہے اس لیے اس فرمائش کو پورا کر دیتا ہوں، کہ میں نے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ 2 وجہ ہوتی ہیں 11ویں منانے کی۔ میرے ایک عزیز ہیں، وہ بھی اسی خیال کے لوگ ہیں، ان کو میں نے دیکھا عاشورے کے دن، ان کے ہاں اتفاق سے ان کے ہاں میں گیا ہوا تھا کھانے پر، عاشورے کا دن تھا، ان کے محلے کے چاروں طرف شیعہ حضرات کا ہجوم کر، تو وہ دلدلیاں نکالتے ہیں گھوڑا، وہ گھوڑا بھی اسی گلی سے نکلتا تھا، وہ نکلنے لگا، اس کے اوپر وہ میں نے دیکھا کہ عورتیں بچے اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں، اور اس کے کیا کیا کچھ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ تو میری اس عزیزہ نے جن کے ہاں میں گیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو بس یہ موقع ہے، اس سے آپ
اس گھوڑے کے نیچے سے نکل جائیں، اس کے اوپر کچھ ڈال دیں، کچھ پیسے دے دیں، تو ہر سال اس میں وہ کیا، میں نے کہا بھائی ایک خواہش ہے میری کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے، سمجھا؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک 11ویں منانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ منتیں مان لیتے ہیں۔ 11ویں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے، اس 11ویں کے دن وہ کچھ میٹھے کنڈے جن کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، تو میٹھے کچھ وہ بنائی جاتے ہیں، ٹکیاں بنائی جاتی ہیں میٹھی، وہ بھی خاص ہے کہ ایک خاصی چیز بنے گی تو اللہ میاں کے ہم وہ مقبول ہوگی، ورنہ مقبول نہیں ہوگی۔ وہ ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر کچھ پڑھا جاتا ہے، کیا پتہ نہیں کیا رسوم ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ منتیں مانی جاتی ہیں۔ اور یہ میرے عزیزوں میں، میری سسرال کے عزیزوں میں خاص طور سے کچھ لوگ وہی اسی خیال کے، ان کے ہاں ہوتا ہے یہ کام اب بھی، تو میں خود شریک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کا کوئی آدمی شریک نہیں ہوتا، لیکن سنی سنائی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، انہوں نے منت مانی کہ بھائی میری شادی ہو جائے، روزگار نہیں ہے تو روزگار کی ہو جائے، انہوں نے منت، اب جس نے منت مان لی اور وہ پوری ہو گئی، اب اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اس تاریخ کو یہ 11ویں منائے گا، ورنہ عذاب آ جائے گا، نازل اللہ کا عذاب آ جائے گا، سمجھا؟ ورنہ پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ایک تو اس نقطۂ نظر سے بناتے ہیں لوگ، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں بعض باتیں حرام ہیں اور بعض عقیدے شرکیہ، سمجھا، مشرکانہ عقائد، اور اس کے اندر ہوتا یہ اچھا ہے، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اکثر ان کی مرادیں پوری بھی ہو جاتی ہیں، سمجھا، وہ مرادیں ان کی پوری ہوتی ہیں اور اکثر کی ہو جاتی، اس لیے ان کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی ہے بھائی، ہماری فلاں مراد مانگی تھی وہ مل گئی۔ تو شیاطین اس میں مدد کرتے ہیں، حق تعالیٰ سانحوں جب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ادھر نکل گیا تو اللہ تعالیٰ تو اس کی طرف سے کہتے ہیں اچھا انہی کے حوالے، اب جاؤ جس طرح یہ کہیں گے وہ کرو، تو وہ شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں پوری قوتیں صرف کرتے ہیں تاکہ یہ آدمی اب نکلنے نہ پائے اس جال سے۔ تو اس واسطے اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، ہماری مراد پوری ہو گئی، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ شرک ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ایک شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی